اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ لا حاصل خود سے ہی سوچ لیا ہے، اللہ کا جواب تو ابھی آیا ہی نہیں۔ دل کا حصہ کیوں بناتا اللہ اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں؟ اللہ نے اگر کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی نہیں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ دروازے ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ دعائیں بناتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ یہ آنسو تمہاری یقین سے بڑھ کے تو نہیں ہے، یہ 2 پل کی تکلیف ہے، تمہاری زندگی بھر کی تو نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کی تکلیفیں ہیں یہ سب وقتی ہیں، تم اس لیے خوش رہو کہ تمہیں اللہ کا ساتھ مل رہا ہے۔ یہ جو دل کو مضبوط کر کے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کا اجر لکھ رہا ہے۔ جس چیز پہ تمہارا دل اڑ رہا ہے وہی چیز اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر میں لکھ رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تم مضبوط ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہارے دل کو سکون ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت لکھ رہا ہے۔ ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ ان قریب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگا کرو، اللہ سے اس کے حب اور رحمتوں کا وسیلہ دے کر دعا مانگا کرو، اللہ سے اس کے محبوب اور قربا کے وسیلے سے مانگا کرو۔ ایسی دعائیں جس کا خلوص اور محبت خاصا ہو جائے رب کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ کبھی اپنی دعاؤں کی طاقت کو کم نہ سمجھو، کیونکہ جو دعائیں اللہ کے کن کی امید اور دل کی گہرائی سے مانگی جاتی ہیں ان کا مقدر قبولیت اور صرف قبولیت ہوتا ہے۔ اللہ دل کی باتیں بن کہے سنتا ہے، کیونکہ وہ دل میں رہتا ہے۔ تم مانگ کر تھک جاتے ہو، مگر کیا وہ دینے میں تھکتا ہے؟ جب دیری میں خیر ہو، تاخیر اللہ تبھی کرتا ہے۔ اس کا بندہ جب اسے پکارتا ہے تو اسے بہت پیار آتا ہے۔ معجزوں کے دروازے صبر کی چابی سے کھلتے ہیں۔ تمہارا اللہ پر یقین ہی بند دروازے کھولتا ہے، اور کس کو وہ اپنے در سے خالی واپس لوٹاتا ہے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، اللہ تو نوازنے کے لیے تیار ہے، اور ایسے وسیلے بنائے گا کہ تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا۔ اللہ کو تو تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ 1-2 دفعہ مانگ کر مایوس پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ کو نہیں فرماتا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو اس کے در پہ بار بار آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اس سے آخر تک مانگتے رہتے ہیں۔ اور سبھی عبادتوں میں سے اس کی سب سے پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس کی دہلیز پہ چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کے دروازے پہ دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ معجزے ہوں گے جب تم اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ پر یقین بھی رکھو گی۔ اللہ تو بن مانگے خواہشیں پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر تو معجزے ہی دے گا نا۔ ہو سکتا ہے یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہو۔ اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے، بس آزمائشوں کا سلسلہ تو یوں ختم ہو جائے گا۔ صبر رکھو، تمہاری کہانی مکمل ہونے والی ہے۔ صبر رکھو، تمہاری ادھوری دعائیں اب قبولیت تک پہنچنے والی ہیں۔ صبر رکھو، تمہاری آنکھوں کے آنسو اب تھمنے والے ہیں۔ صبر رکھو، تمہارے سجدے قبول ہونے والے ہیں۔ صبر رکھو، تمہاری آزمائش میں گزرے دن اب راحت میں بدلنے والے ہیں۔ صبر رکھو، تمہیں تمہارے اٹھتے ہاتھ اب خالی نہیں رہیں گے۔ صبر رکھو، اب تمہاری تہجد میں شامل دعائیں
ادھوری نہ رہیں گی۔ صبر رکھو، تمہارے رب کی مدد آنے والی ہے۔ صبر رکھو، تمہارے رب کی رحمت نے تمہیں چن لیا ہے، اب وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں، اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو، عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہے۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو؟ کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ اللہ جب چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ جہاں خود کو سستا کر دیا جائے وہاں ہر رشتہ مہنگا پڑتا ہے۔ یقین کرو، اللہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ جب دعاؤں کے بعد صبر کو آزماتا ہے تب شیطان قبول نہ ہونے کے وسوسے ڈالتا ہے۔ تم صبر کو تھام کر رکھو۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیزیں تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہیں اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم یقین سے پا لو گے۔ تمہارا مقدر تمہاری دعا نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ اپنے دوست کو خالص طور پر نصیحت کرو، چاہے اسے پسند آئے یا وہ برا مانے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ خالق سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پہ رب کا شکر ادا کرے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے، اور جاہل لوگ
چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔